کا مہینہ آتا ہے رمضان کے پہلے، اس کی 15 تاریخ کو شب برات منائی جا رہی ہے۔ قبرستان پہ جا کے لوگ مردوں کے اپنے اپنے مردوں کی قبر پہ جا کر کے فاتحہ پڑھ رہے ہیں، مسجدوں کو سجایا جا رہا ہے، رات رات پر قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہے۔ یہ سارا کا سارا کام کیوں کیا جا رہا ہے؟ اچھا سمجھ کر کے کیا جا رہا ہے، نیکی کا کام سمجھ کر کے کیا جا رہا ہے، مگر چونکہ اس عمل کے اوپر اللہ کی مہر نہیں ہے، رسول کی مہر نہیں ہے، اس لیے یہ عمل شریعت کی نظر میں نیک عمل نہیں مانا جائے گا، یہ عمل باطل قرار پائے گا، یہ عمل بدعت قرار پائے گا۔ اس کو بہت اچھے طریقے سے آپ سمجھیں۔ سورہ کہف کی اس آخری آیت کو یاد کر لیجئے، وَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، جو اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، جو جنت میں جانا چاہتا ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، وہ عمل کرے تو نیک عمل کرے، جس کو اللہ نے نیک قرار دیا ہو، جس کو رسول نے نیک قرار دیا ہو۔ ہمارے بہت سارے بھائی بہت سارے غلط کام اور بدعات کے کام کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ نیک عمل کر رہے ہیں، لیکن اللہ کی قسم جس عمل کو اللہ اور اس کے رسول نے نیک عمل نہیں قرار دیا اور ہم اس کو نیکی سمجھ کر کے کر رہے ہیں، وہ عمل کل قیامت کے دن ہمارے لیے مصیبت بن جائے گا۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس عمل کے اوپر ہم نے کوئی حکم نہیں دیا تھا تو وہ عمل مردود ہو جائے گا، وہ عمل کرنے والے کے منہ پر مار دیا جائے گا۔ فرض نماز آپ پڑھتے ہیں، فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے کا مسئلہ بہت پوچھا جاتا ہے۔ بنگال میں آج بھی بہت ساری اہل حدیث مسجدوں میں امام صاحب ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہیں، پیچھے مقتدی بھی ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی کی نماز کا پورا طریقہ ہم کو حدیثوں کے اندر ملتا ہے۔ آپ کہاں پر ہاتھ باندھتے تھے یہ بھی حدیثوں کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ آپ جب رفع یدین کرتے تھے تو آپ کا ہاتھ کتنا اٹھتا تھا یہ بھی حدیثوں کے اندر موجود ہے۔ آپ رکوع میں جاتے تھے تو آپ کی پیٹھ کا لیول کیا ہوتا تھا یہ بھی حدیثوں کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ آپ کا سر کہاں ہوتا تھا یہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ آپ سجدے میں جاتے تھے تو آپ کے بدن کے کتنے اعضاء زمین پر رہتے تھے یہ بھی حدیثوں کے اندر بتایا گیا ہے۔ آپ کی کہنیاں آپ کے بغل سے کتنی دور رہتی تھی یہ بھی حدیثوں کے اندر بتایا گیا ہے۔ آپ اتحیات میں بیٹھتے تھے تو آپ کی انگلی حرکت کرتی تھی یا نہیں کرتی تھی، آپ اپنی انگلی کو کب اٹھاتے تھے کب نہیں اٹھاتے تھے یہ بھی حدیثوں کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ مگر پوری دنیا میں کوئی ایک بھی صحیح حدیث ایسی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے فجر کی نماز پڑھائی ہو، ظہر کی نماز پڑھائی ہو، عصر کی نماز پڑھائی ہو اور آپ نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی ہو اور صحابہ نے بھی اپنے اپنے ہاتھ اٹھا کے ساتھ میں دعا کیا ہو۔ یہ اجتماعی دعا کرنا ظاہر ہے کہ یہ شکل اللہ اور اس کے رسول سے ثابت نہیں ہے، لہٰذا یہ بھی بدعت کی کیٹیگری میں ہے۔ اور بدعت کرنے والا وہ لاکھ یہ سمجھے، بدعت کرنے والا جتنا بھی اس عمل کو نیکی کا کام سمجھ کر کے کرے، کل قیامت کے دن اس کو سمجھ میں آئے گا کہ میں نے تو اس کو نیکی کا کام سمجھ کر کے کیا تھا مگر آج یہ میرے حق میں مصیبت بن گیا، میرے گلے کی ہڈی بن گیا۔ قیامت کے دن جب لوگ پیاس سے بے حال ہوں گے، اللہ کے نبی اپنی امت کے لوگوں کو جام کوثر پلا رہے ہوں گے، کوثر کا پانی پلا رہے ہوں گے، اور اللہ کے نبی کی امت کے لوگوں کی نشانی کیا ہوگی؟ غور سے سن لو ارریا والو، بھٹا باڑی والو، اللہ کے نبی کی امت کی نشانی یہ نہیں ہوگی کہ وہ لنگی پہننے والے ہوں گے، وہ ٹوپی لگانے والے ہوں گے، ان کی یہ پہچان بھی نہیں ہوگی کہ ان کا نام اسلامی ٹائپ کا نام ہوگا، ان کی یہ پہچان بھی نہیں ہوگی کہ وہ گوشت کھانے والے ہوں گے، بلکہ اللہ کے نبی کی امت کے لوگوں کی پہچان یہ ہوگی کہ ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، وہ دنیا سے وضو کر کے اور نماز، وہ دنیا میں وضو کرتے ہوں گے اور نماز پڑھتے ہوں گے، اور وضو میں جن جن چیزوں کو وہ دھویا کرتے تھے وہ ساری کی ساری چیزیں
لائٹ کی طرح چمکیں گی، ان کا چہرہ چمکے گا، ان کا ہاتھ چمکے گا، ان کی کہنیاں چمکیں گی، ان کے پورے اعضائے وضو چمکیں گے، اور یہ چمک کے ان کی پہچان ہوگی کہ اللہ کے نبی کے امت کے لوگ ہیں۔ اب جو بیچارہ نماز ہی نہیں پڑھتا وہ کس منہ سے کہے گا قیامت کے دن کہ میں اللہ کے نبی کا امت؟ یہ پاسپورٹ ہوگا قیامت کے دن۔ جیسے اگر آپ کو انڈیا سے بنگلہ دیش جانا ہو، انڈیا سے سعودی عرب جانا ہو تو بغیر پاسپورٹ کے آپ نہیں جا سکتے، وہ پاسپورٹ آپ کی پہچان ہوتا ہے، پاسپورٹ آپ کو آگے جانے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کوثر کا جام پلا رہے ہوں گے اور گیٹ پر وہاں انٹری آپ کو تب ملے گی جب آپ کے پاس وضو کا پاسپورٹ ہوگا، آپ کے پاس نماز کا پاسپورٹ۔ اللہ کے نبی اپنی امت کے لوگوں کو جام کوثر پلا رہے ہوں گے، اتنے میں کچھ لوگ آئیں گے، اللہ کے نبی ان کو بھی کوثر کا پانی، اور کوثر کا پانی کیسا ہوگا؟ حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے من شرب منہ لا یظما بعدہ ابدا، جو کوثر کا پانی ایک بار پی لے گا اس کے بعد اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ اللہ کے پیارے نبی اپنے امتیوں کو جام کوثر پلانے کی کوشش کر رہے ہوں گے کہ فرشتے آ کر کے روک دیں گے، اے اللہ کے نبی آپ ان کو پانی نہیں پلا سکتے۔ اللہ کے نبی سوال کریں گے کیوں نہیں پلا سکتا؟ ان کا جرم کیا ہے، ان کی غلطی کیا ہے، انہوں نے کیا ایسا کام کیا ہے کہ میں ان کو جام کوثر نہیں پلا سکتا؟ فرشتے جواب دیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے اللہ کے نبی آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد دین کے اندر کون کون سے نئے نئے کام کیے۔ اے اللہ کے نبی انہوں نے شب برات کا تہوار بھی منایا، انہوں نے 12 ربیع الاول کو جلوس بھی نکالا، انہوں نے محرم کی 10 تاریخ کو تعزیے بھی نکالے، انہوں نے قبروں پر جا کر کے چادر بھی چڑھائی۔ اے اللہ کے نبی انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے دین کی شکل کیسی بنا ڈالی، انہوں نے آپ کے دین کو کتنا بدل ڈالا۔ جیسے ہی اللہ کے نبی کو پتا چلے گا یہ بدعتی لوگ ہیں، جیسے ہی آپ کو پتا چلے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے دین کو بدل ڈالا، بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی بڑے غصے سے کہیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، اے فرشتوں ان کو گھسیٹ کر کے میری آنکھوں سے دور لے کے چلے جاؤ، ان کو جہنم میں لے کر کے چلے جاؤ، انہوں نے میرے دین کو بدل ڈالا، انہوں نے میری شریعت کو بدل ڈالا، انہوں نے بدعات و خرافات کے کام کیے ہیں، ان کو میری آنکھوں سے دور لے کے چلے جاؤ۔ تو بدعت کرنے والا اور دین کے اندر نیا نیا کام نکالنے والا اگر یہ کہتا ہے کہ ہم نبی کا دامن پکڑ لیں گے اور سرکار کا دامن پکڑ لیں گے تو وہ یا کان کھول کر کے سن لے وہ کہ قیامت کے دن اس کو نبی کا دامن نصیب نہیں۔ ایک بات اور بتاؤں، مشرک کے لیے قیامت کے دن اللہ کے نبی شفاعت بھی نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی شفاعت کریں گے اپنی امت کے لیے، مگر آپ کی امت میں بھی اگر کوئی مشرک ہوگا، کوئی شرک کرنے والا ہوگا، کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلانے والا اور کسی اور کے آگے سر جھکانے والا ہوگا، اللہ کے نبی اس کے لیے شفاعت نہیں کریں۔ آپ پوچھیں گے اس کی دلیل کیا ہے؟ آئیے دلیل آپ کو دے دیتا ہوں، بخاری کی روایت، مسلم کی روایت۔ اللہ کے نبی کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور ایک بڑا ہی امپورٹنٹ سوال کرتے ہیں، بڑا ہی اہم سوال کرتے ہیں۔ کیا سوال کرتے ہیں؟ اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے نبی، وہ کون خوش نصیب انسان ہے جس کی شفاعت، جس کو آپ کی شفاعت ملے گی قیامت کے دن؟ من اسعد الناس بشفاعتک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کل قیامت کے دن وہ کون سا خوش نصیب انسان ہے جس کو آپ کی شفاعت نصیب ہوگی، جس کی آپ سفارش کریں گے، جس کو جہنم سے بچانے کی آپ اللہ سے ریکویسٹ کریں گے، جس کو جنت میں ڈالنے کی آپ اللہ سے گزارش کریں گے، وہ کون خوش نصیب ہوگا؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ میرے پیارے ساتھیوں، پورے ہندوستان میں رات بھر جلسہ کہیں نہیں ہوتا سوائے آپ کے سیمانچل، 2 گھنٹے کی تقریر پورے انڈیا میں کہیں نہیں ہوتی سوائے آپ کے شیرس آبادی اور
سوائے سیمانچل اور بنگال کے علاقوں. غور کیجیے آپ، کم سے کم 7 یا 8 سال سے تو میں تقریر کرنے آپ کے علاقے میں آ رہا ہوں. مجھ سے پہلے نہ جانے کس دور سے یہ جلسے چلے آ رہے ہیں. رات رات بھر تقریریں ہم سن رہے ہیں، لیکن سماج کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہے. جو بے نمازی تھا وہ آج بھی بے نمازی ہے، جو غلط کام کرتا تھا وہ آج بھی غلط کام کر رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم حدیثوں کو سنتے تو ہیں مگر ایک کان سے سن کر کے دوسرے کان سے اڑا دیتے ہیں. ہم جب اللہ کے رسول کی حدیثوں کو سنتے ہیں تو یہ سوچ کر کے نہیں سنتے کہ ہم اس کے اوپر عمل کریں گے، ہم اس کو اپنائیں گے. حضرت ابو ہریرہ کو دیکھو، جب ابو ہریرہ یہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی وہ کون سا خوش نصیب ہوگا جس کو آپ کی شفاعت ملے گی، تو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ لقد ظننت یا ابا ہریرہ لا يسألنی عن هذا الحدیث اول منک. اے ابو ہریرہ، مجھے پتا تھا کہ سب سے پہلے یہ سوال مجھ سے کوئی کرے گا تو تم ہی کرو گے. لما رأیت من حرصک علی الحدیث. اس لیے کہ ابو ہریرہ مجھے پتا ہے کہ تم حدیث کو حاصل کرنے کے لیے بے چین رہتے ہو، تمہارے اندر حدیث کو سیکھنے کی تڑپ ہے، تمہارے اندر حدیث کو جاننے کی تڑپ ہے. میرے پیارے بھائیو، حدیث کی تڑپ اپنے دل میں پیدا کر لو، اللہ کے رسول کی باتوں کو سیکھنے کی تڑپ اپنے اندر پیدا کر لو. ابو ہریرہ کے نقش قدم پہ چلا کرو، حدیث کو جاننے کی کوشش کیا کرو، حدیث کو سیکھنے کی کوشش کیا کرو، حدیث پر عمل کرنے کی کوشش. رات بھر تقریر سننا کمال نہیں ہے، تقریر سے آپ نے کتنا عمل کیا یہ زیادہ اہم بات ہے، اور یہ کمال. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابو ہریرہ، قیامت کے دن وہ خوش نصیب انسان جس کو میری شفاعت ملے گی، من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قبل نفسہ، جو دل سے لا الہ الا اللہ کہے گا، جو توحید کے اوپر رہے گا، جو شرک سے اپنے آپ کو بچائے گا، جس نے دنیا میں شرک نہیں کیا ہوگا، جو توحید پر دنیا سے مرا ہوگا، اس کو میری شفاعت نصیب ہوگی. تو نبی کا دامن نہ تو کسی بدعتی کو ملے گا، نہ کسی مشرک کو ملے گا، نہ شرک کرنے والے کو نبی کا دامن نصیب ہوگا، نہ بدعت کرنے والے کو نبی کا دامن نصیب. تو اللہ کے یہاں نیکی کے قبول ہونے کی یہ پہلی کنڈیشن ہے میرے پیارے ساتھیوں، کہ اس عمل کے اوپر اللہ اور اس کے رسول کی مہر. دوسری کنڈیشن کیا ہے؟ دوسری کنڈیشن یہ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. اللہ تعالیٰ کے یہاں ہمارا عمل تبھی قبول ہوگا جب ہم نے اس عمل کے اندر کسی کو شریک نہیں کیا ہوگا، اس عمل کو ہم نے صرف اور صرف اللہ کے لیے کیا ہوگا. ہمارا وہ عمل پیور ہوگا، شدھ ہوگا، خالص ہوگا، اس عمل کے اندر کوئی ملاوٹ نہیں ہوگی. ہم نے وہ عمل صرف اور صرف اللہ کے لیے کیا ہوگا، تب وہ عمل ہمارا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا، ورنہ ہمارا عمل اللہ کے قبول نہیں. میرے پیارے ساتھیوں، اب ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ کہ آپ نے نماز آپ جو پڑھتے ہیں، آپ نے مدرسے میں چندہ دیا، آپ نے زکوٰۃ دیا، آپ نے حج کیا، آپ نے عمرہ کیا، آپ نے کوئی بھی نیکی کا کام کیا، ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچو اور بتاؤ کہ آپ نے وہ عمل کس کے لیے کیا. اگر آپ کے عمل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے تو اللہ تو ثواب اس کا ضرور آپ کو دے گا. لیکن اگر آپ کے دل میں یہ آرزو تھی مدرسے میں 1 لاکھ روپیہ چندہ دے رہا ہوں تاکہ پورے گاؤں کے لوگوں کو پتا چل جائے کہ میں کتنا بڑا سخی ہوں، میں نے حاتم طائی کی قبر پہ لات مار کر کے 1 لاکھ روپیہ چندہ دے دیا. اگر آپ حج کر کے اس لیے آتے ہیں کہ تاکہ پورا گاؤں آپ کو حاجی صاحب کہہ کر کے آپ کو سلامی دے، اگر آپ نماز اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ آپ کو لوگ نمازی قرار دیں،
تو یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، آپ کی وہ نماز آپ کے منہ پر مار دی جائے گی، آپ کا حج آپ کے منہ پر مار دیا جائے گا، آپ کی زکوٰۃ اور آپ کا صدقہ آپ کے لیے برباد ہو جائے گا۔ ریاکاری اور دکھاوا یہ ہماری نیکیوں کے لیے میرے پیارے ساتھیوں زہر ہے، زہر جو ہماری نیکیوں کو ختم کر دے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن کے تیسرے پارے میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذی۔ اے ایمان والو، جب تم اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات دیا کرو، جب تم دان دیا کرو، جب تم چندہ دیا کرو، تو اس پر احسان نہ جتایا کرو اور کسی کو تکلیف نہ دیا کرو۔ اگر ایسا کرو گے تو تمہارا صدقہ برباد ہو جائے گا۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اے ایمان والو تم ان کی طرح نہ ہو جانا جو صدقہ تو کرتے ہیں لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں، جو منافقوں کا طریقہ ہے، جو کافروں کا طریقہ ہے۔ اے مسلمانوں تم وہ طریقہ مت اپنانا۔ ریاکاری اور دکھاوا یہ کافروں کا طریقہ ہے، یہ منافقوں کا۔ مومن نماز پڑھتا ہے تو یہ سوچ کر کے پڑھتا ہے کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ جب مومن نماز پڑھتا ہے تو دل اس کا نماز کی طرف لگا رہتا ہے، دماغ اس کا نماز کی طرف لگا رہتا ہے۔ اور جب منافق نماز پڑھتا ہے تو قرآن کریم میں اللہ بیان کرتا ہے، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا، بڑی کاہلی کے ساتھ آتے ہیں، یراؤون الناس، یہ لوگوں کو دکھانے کا کام کرتے ہیں، یہ اللہ کے لیے نماز نہیں پڑھتے، یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور یہ بہت کم اللہ کو یاد کرتے ہیں، یہ بہت تھوڑا سا اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ ریاکاری کرنا یہ کافروں کی نشانی ہے، منافقوں کی نشانی۔ اور اب میں جو حدیث آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ وہ حدیث ہے جس کو بیان کرنے کے پہلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ حدیث کو بیان کرنے کے پہلے حضرت ابو ہریرہ بے ہوش ہو جاتے ہیں، ہوش میں آتے ہیں۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ ابو ہریرہ آپ ہم کو اللہ کے رسول کی کوئی حدیث سنانے جا رہے تھے؟ ابو ہریرہ کہتے کہ ہاں میں تم کو حدیث سنانے جا رہا ہوں، میں نے اللہ کے پیارے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے۔ اور اتنا کہنے کے بعد ابو ہریرہ دوبارہ بے ہوش ہو جاتے ہیں، تین بار بے ہوش ہوتے ہیں۔ پھر جب تیسری مرتبہ ہوش میں آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ لوگوں میں نے اللہ کے نبی سے کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، ان اول الناس یقضى یوم القیامت ثلاثۃ، قیامت کے دن سب سے پہلے 3 لوگوں کا فیصلہ کیا جائے گا، سب سے پہلے 3 لوگوں کا فیصلہ کیا جائے گا۔ نمبر 1، رجل استشہد فی سبیل اللہ، پہلے نمبر پر وہ انسان ہوگا جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا تھا، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے، جنگ کرتے ہوئے، لڑائی کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا تھا۔ اس کو اللہ کے سامنے لایا جائے گا، اللہ پوچھے گا میرے بندے میں نے تجھ کو طاقتور بنایا تھا، تجھے لڑنے کے لائق بنایا تھا، تیرے جسم کو مضبوط بنایا تھا، تو نے کیا کیا؟ بندہ کہے گا قاتلت فیک حتی استشہدت، اے اللہ میں تیرے راستے میں لڑتا رہا، میں قتال کرتا رہا، میں جنگ کرتا رہا، تیرے دشمنوں کو مارتا رہا، حتی استشہدت، یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بول رہا ہے، تو اس لیے نہیں لڑ رہا تھا کہ مجھے راضی کرنے والا تھا، اللہ کو راضی کرنے والا، تو اس لیے لڑ رہا تھا تاکہ دنیا والے کہیں کہ تو بہت بڑا ویر تھا، بہت بہادر تھا، تیری ویرتا کے، تیرے بہادری کے، تیری شجاعت کے چرچے ہوں، اس لیے تو لڑتا تھا اور جنگ کرتا تھا، تو تجھے جو چاہیے تھا وہ تو تجھے مل گیا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ حکم دے گا اور چہرے کے بل گھسیٹ کر کے اس کو جہنم لگا دیا جائے گا۔ اس کے بعد دوسرے آدمی کو لایا جائے گا، یہ بہت بڑا عالم ہوگا،
یہ قرآن کا عالم ہوگا اور قرآن کا ٹیچر ہوگا. وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ، اس نے علم دین کو سیکھا ہوگا، سکھایا ہوگا. اللہ پوچھے گا میرے بندے میں نے تجھے دین کا عالم بنایا، تجھے دین کی سمجھ عطا فرمائی، تو نے کیا کیا؟ بندہ کہے گا اے اللہ میں دین کو سیکھتا رہا اور دین کو سکھاتا رہا. اے اللہ میرا مقصد یہ تھا کہ تو خوش ہو جائے، تو راضی ہو جائے. اے اللہ تیری رضا کے لیے، تجھے خوش کرنے کے لیے میں نے دین کو سیکھا اور سکھایا. اللہ فرمائے گا کذبتا، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے اس لیے دین کو سکھایا، تو نے اس لیے دین کو سیکھا، تو نے قرآن کو اس لیے پڑھا لِيُقَالَ إِنَّهُ قَارِئٌ، تاکہ دنیا کہے کہ یہ قرآن کا بہت بڑا قاری ہے، یہ بہت بڑا علامہ ہے، یہ بہت بڑا عالم ہے. دنیا والے تیری تعریف کریں، تو نے تعریف بٹورنے کے لیے سارا کام کیا تھا. تو تجھے جو چاہیے تھا وہ تو مل گیا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی اس انسان کو جو دنیا میں اور ٹیچر تھا دین کا، قرآن کا، اس کو بھی گھسیٹ کر کے جاتا. اس کے بعد ایک تیسرا آدمی آئے گا، یہ بہت بڑا پیسے والا، بہت بڑا دھنوان آدمی، بہت پیسے والا مالدار آدمی ہوگا. اللہ تعالیٰ پوچھے گا میرے بندے میں نے تجھ کو مختلف طریقے کا دھن دولت دیا، پیسہ دیا، مال دیا، تو نے کیا کیا؟ بندہ کہے گا اے اللہ جہاں پر بھی مجھ کو پتا چلا کہ وہاں پیسہ دینے سے تو خوش ہوتا ہے، مسجد میں، مدرسے میں، یتیم خانے میں، غریبوں کے اوپر، یتیموں کے اوپر میں نے خرچہ کیا. اے اللہ میں نے تمام نیکی کے راستوں پر خرچہ کیا. اے اللہ اس لیے میں نے خرچہ کیا تاکہ تو خوش ہو جائے. اللہ فرمائے گا کذبتا، میرے بندے تو جھوٹ بول رہا ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے. تو نے اس لیے یہ چندہ دیا، تو نے اس لیے یہ پیسہ خرچ کیا لِيُقَالَ إِنَّهُ جَوَادٌ، تاکہ لوگ تجھے دان دینے والا دانی کہیں، لوگ تجھے سخی کہیں، لوگ تجھے فیاض کہیں، لوگ تجھے خرچ کرنے والا کہیں، لوگ تیری تعریف کریں. تو تجھے جو چاہیے تھا وہ تو مل گیا. اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بھی حکم دے گا اور وہ گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے. یہ ٹاپ کی تین نیکی ہے میرے بھائی. اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، قرآن کا اور دین کا علم سیکھنا، اور اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنا، یہ ٹاپ کی تین نیکی ہے. مگر یہ تینوں نیکی کرنے والا سب سے پہلے قیامت کے دن جہنم کی آگ میں ڈالا جائے. ترمذی کی روایت ہے جب یہ حدیث حضرت امیر معاویہ کے سامنے پڑھی گئی، حضرت امیر معاویہ رونے لگے. اتنا روئے کہ بے ہوش ہو گئے، اور جب ہوش میں آئے تو کہنے لگے اتنی بڑی بڑی نیکی کرنے والے اللہ کی بارگاہ میں برباد ہو جائیں گے تو ہمارا تمہارا کیا ہوگا. اس کے بعد حضرت معاویہ نے سورہ ہود کی وہ 2 آیتیں پڑھی. کون سی 2 آیتیں؟ اللہ نے فرمایا من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالهم فیہا وہم فیہا لا یبخسون. جو دنیا میں نیک عمل کرے گا، اچھا عمل کرے گا، لیکن اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہیں کرے گا، بلکہ دنیا کمانے کے لیے کرے گا، دنیا والوں کی تعریف بٹورنے کے لیے کرے گا، ہم اس کی نیکی کا بدلہ اس کو دنیا میں دے دیں گے، ہم دنیا میں کوئی کمی نہیں کریں گے. اولئک الذین حبطت اعمالهم، یہی وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں برباد ہو جائیں گی اور ان کو آخرت میں ان کو کچھ ملنے والا نہیں ہے. آخرت میں کچھ نہیں ملے گا اگر آپ کی نیت صحیح نہیں ہے، آپ کے دل میں اخلاص نہیں ہے. شیر آبادی برادری میں کھانے میں مسالہ بہت ڈالا جاتا ہے. ڈالتے کہ نہیں ڈالتے؟ غلط نہیں بول رہا ہوں نا؟ جھول بہت ڈالتے، جھول. اچھا کھانے میں آپ نے مسالہ بہت ڈال دیا لیکن نمک نہیں ڈالا. بہت اچھا آپ نے دیسی مرغا بنایا، مولانا صاحب